وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اس پر تو میں بہت ڈیٹیل سے بات کر چکا ہوں کہ پرہیزگاروں کے لیے اس میں نصیحت ہے، جو چاہتے ہیں کچھ کہ ان کو ہدایت ملے، جو نہیں چاہتے ان کو نصیحت کی بات ان پہ اثر نہیں کرتی۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ، قرآن کہتا ہے اے نبی ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے لوگ اس قرآن کا انکار کرتے ہیں، یہ چیز ہمارے علم میں ہے۔ دیکھو قرآن انسان کی نفسیات سے واقف ہے، اللہ کا کلام ہے نا۔ ہم جب بھی دین پہ چلنا چاہتے ہیں، قرآن پہ چلنا چاہتے ہیں، تو فوراً ہمارے ذہن میں بہت سارے لوگ آتے ہیں جو قرآن پہ نہیں چل رہے، تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ اگر نہیں چل کے بھی صحیح ہیں تو ہم کیوں چلیں، پھر ہم کیوں اتنی ٹینشن اٹھائیں؟ بھائی یہ جو نہیں چل رہے قرآن پہ، جو زبان سے انکار کر رہے ہیں، یا زبان سے تو نہیں لیکن اپنے عمل سے انکار کر رہے ہیں۔ ایک آدمی قرآن کی باتوں کو نہیں مانتا، اس کا مطلب وہ عمل سے کہہ رہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا۔ ایک قسم کی یہ بھی تکذیب ہی ہے، انکار کرنا ہی ہے۔ تو جو لوگ بھی دین پہ چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ اتنے سارے لوگ جو نہیں چل رہے، تو وہ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں، خوشیوں والی زندگی ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جا رہے ہیں، نارمل لائف ہے، تو ہم کیوں اب نارملٹی کی طرف جائیں؟ داڑھی رکھنا نارمل ہے یا داڑھی کٹانا نارمل سمجھا جاتا ہے سوسائٹی میں؟ کٹانا نارمل ہے، رکھنا اب نارملٹی سمجھا جاتا ہے۔ جھوٹ بول کے مال بیچنا، دو نمبری کرنا، یہ نارمل سمجھا جاتا ہے۔ آپ لاکھوں کا نقصان کر دو سچ بول کے، یہ اب نارملٹی سمجھا جاتا ہے اس چیز کو۔ دیر سے شادی کرنا نارمل ہے، جلدی شادی کرنا اب نارملٹی ہے۔ 15 18 سال کی عمر میں بچکانا کام۔ گوروں کے ہاں آپ جائیں گے تو شادی کرنا ہی اب نارملٹی ہے، اور ان کے ہاں نہ کرنا نارمل ہے۔ بیوی کا ہماری سوسائٹی میں کمانا یہ کوئی روٹین کی چیز نہیں ہے، نہ کمانا روٹین کی چیز ہے، لیکن گوروں کے ہاں نہ کمانا اب نارملٹی ہے، کمانا کیا ہے؟ نارمل ہے۔ آپ اگر 50 سال پہلے جائیں گے یا 100 سال پہلے اپنی سوسائٹی پہ غور کریں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہماری سوسائٹی میں نارمل سمجھی جاتی تھیں اب وہ اب نارملٹی کا کام سمجھا جاتا ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ ہم جو جا رہے ہیں نا وہ اسی طرف جا رہے ہیں جس طرف ویسٹرن کلچر، گورا جا رہا ہے، جس طرف گورا جا رہا ہے۔ یعنی ہر چیز میں آپ غور کریں، ابھی ہمارے ہاں خواتین کا کمانا یہ نارمل نہیں ہے، یہ عجیب سا لگتا ہے، لیکن آپ ذرا ایجوکیٹڈ علاقوں میں جائیں، پڑھے لکھے علاقوں میں، یا پوش ڈیفینس سے آئے ہیں نا بھائی، ان کو زیادہ پتا ہوگا۔ ڈیفینس میں بہت سے گھروں میں، سب کی بات نہیں، بہت سے گھروں میں نہ کمانا اب نارملٹی ہے۔ بھائی وائف کیوں نہیں کماتی، جاب کیوں نہیں کرتی؟ تو ہم لوگ آہستہ آہستہ جا کدھر کو رہے ہیں؟ یورپ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی ہمارے ہاں جلدی شادی کرنا یہ اب نارملٹی ہے، 30 سال میں نارمل ہے، لیکن ہمارا فیوچر کیا ہے؟ وہی ہوگا جو گورے کا ہے، کیونکہ گورا جس اسٹیپ پہ آج پہنچا ہوا ہے نا، 100 سال پہلے وہ اس اسٹیپ پہ تھا جہاں ہم آج ہیں، تو رخ ہمارا اسی طرف ہے جس طرف گورے کا ہے، اور گورا 100 سال کے بعد جہاں ہوگا ہم 100 سال کے بعد وہاں کھڑے ہوئے ہوں گے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ابھی ہمارے ہاں شراب پینا اب نارملٹی ہے، شراب سے بچنا کیا ہے؟ بھائی جب تک ہمیں کسی کے بارے میں پتا نہ ہو کہ یہ پیتا ہے یا نہیں پیتا تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں پیتا، پینے کی رپورٹ چاہیے ہمیں، ورنہ نارمل تو یہی ہے کہ بھائی نہیں پیتا۔ آپ کے ہاں جب کوئی رشتہ لے کے آتا ہے آپ کی بچی کے لیے تو آپ لڑکے سے پوچھتے ہیں کہ شراب تو نہیں پیتا؟ پوچھتے ہیں؟ پوچھیں گے اس کو غصہ آ جائے گا کہ شکل سے شرابی لگ رہا ہوں بھائی تمہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ بھائی شراب پینا یہ اب نارملٹی ہے، چند لوگ ہیں جو پیتے ہیں، لیکن نہ پینا کیا ہے؟ یہ نارمل ہے۔ لیکن جس اسپیڈ سے شراب کا ریشو ہماری سوسائٹی میں، عیاشی کا ریشو بڑھ رہا ہے، کل نہ پینا، گورے سے آپ پوچھیں، گورے میں تعارف ہوتا ہے یہ نہیں پیتے، لوگ حیران ہوتا ہے، بے عجیب آدمی ہے یہ پیتا ہی نہیں ہے، حیرت ہے یار یہ
یہ نہیں پیتا. ان کے ہاں پہلے نا 6 مہینے نہیں نہاتے تھے انگریز, اب تو نہانا شروع ہو گئے. تو جو روزانہ نہاتا تھا وہ اب نارمل ہے. روز نہا رہا ہے, سمندر کی مچھلی ہے کیا؟ پانی مہنگا ہو جائے گا بھائی تیری وجہ سے, ڈیم خشک ہو جائیں گے. ابھی بھی کچھ قومیں ایسی ہیں جو نہیں نہاتے, کئی مہینے نہیں نہاتے, ان کے رواج ہی نہیں ہے نہانے کا. یہ جو مسلمان کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں نا, کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا نارمل ہے یا نہ دھونا؟ دھونا نارمل, سب دھوتے ہیں, جو نہیں دھوتا وہ گندا بچہ. لیکن آپ کو پتا ہے غیر مسلموں میں ایسا نہیں ہے. کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ایک عجیب سا لگتا ہے ان کو, یار ہاتھ دھو کے کھانا کھا رہے, ان کے رواج نہیں ہے. وہ تو پھر ان کے ڈاکٹروں نے ان کو اتنا سمجھایا کہ بیماریاں پھیلتی ہیں, تو سینیٹائزر وغیرہ, ابھی بھی ہاتھ نہیں دھوتے کہ اٹھ کے جا کے نلکے سے ہاتھ دھو لیں. سینیٹائزر یوز کریں گے, وہ ٹیشو آئے گا گیلا, یوں کر کے جراثیم مارنے کی کوشش کریں گے. ابے تو تمیز سے ہاتھ دھو لے جا کے. نہیں, یہ کیا ہے؟ نارمل ہے یار, ہاتھ دھو رہے. ہمارے ہاں کوئی پانی سے استنجا ہی نہ کرتا ہو, نارمل ہے اب نارمل ہے؟ انسان ہی نہیں ہے یار, تو پانی سے تو گندا ہو جائے گا بھائی. تو گوروں کے ہاں کوئی پانی یوز کرے تو وہ کیا ہے؟ اب نارملٹی ہے. تبھی ان کے ہاں واش روم میں پانی نہیں ہوتا. اس سے پتا چلتا ہے بھائی جا ہم کدھر کو رہے ہیں, بولو نا, ہم جا ادھر کو رہے ہیں. کچھ چیزیں جو ہمارے ہاں آج اب نارملٹی کی ہیں, کل وہ نارمل بن جائیں گی, اور جو آج نارمل ہیں اس کام کرنے والے کو لوگ اب نارمل کہیں گے اس کا میٹر کیا ہو گیا ہے, گھوم گیا. یہ بیوقوف آدمی 30 سال میں شادی کر رہا ہے, پاگل ہو گیا یار. یہ احمق آدمی 3 بچے ہو گئے اس کے, عجیب پاگل. یہ تو آبادی بڑھا کے غربت, یہ تو ایک دوسرے کا گوشت نوچ نوچ کے کھائیں گے, ایسا تباہی پھیل جائے گی. یہ باتیں ہوں گی کل فیوچر میں. میں یہ رپورٹ نہیں پیش کر رہا, اس سے ایک سبق دلا رہا ہوں آپ کو. میں بھی پہلے اس مضمون کو آپ کی دماغ میں اچھی طرح بٹھا دوں, پھر میں بتاؤں گا میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں. آج خواتین کا جاب کرنا ہماری سوسائٹی میں کوئی ایک روٹین کی چیز نہیں ہے. کل جاب نہ کرنا کیا بن جائے گا؟ اب نارملٹی, ظلم سمجھا جائے گا. بھائی بیگم جاب نہیں کرتی, اف, گھر میں قید کیا ہوا ہے, جیل خانہ, خواتین کے حقوق نہیں ہیں. اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے, اس پوری تفصیل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کا جو سوسائٹی ہے یا جو کلچر ہے وہ کسی ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے, کسی ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے, وہ چینج ہوتا رہتا ہے. آج جو چیز اب نارملٹی ہے کل نارمل بن جائے گی, آج جو چیز نارمل ہے کل اب نارملٹی کہلائے گی. یہ کتنی بڑی ایک اس میں سبق ہے کہ ہم سوسائٹی کی بیس پہ کسی چیز کو نارمل یا اب نارمل ہونے کا فیصلہ کر ہی نہیں سکتے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, نارمل کون ہے اب نارمل کون ہے. کیونکہ اگر سوسائٹی کو معیار بناتے ہو تو آج سوسائٹی ایک چیز کو صحیح کہہ رہی ہے, کل بالکل اس کی اپوزٹ کو صحیح کہے گی. اس کا مطلب یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, تو دو متضاد چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ نہیں آئی بات میرا خیال ہے. یہ بھائی تھوڑا پریشان ہو رہے ہیں کہ مفتی صاحب نے کیا ٹیکنیکل قسم کی باتیں شروع کر دی ہیں. آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ گڈاپتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ممبر پہ وہ باتیں کر رہے ہیں جو نارمل نہیں ہیں, اب نارملٹی کی باتیں. صحیح ہے نا؟ تو بھائی مفتی صاحب خود کون سا نارمل ہے؟ ہمارے تو ساری باتیں آپ کو پتا ہے کہ اٹھ پٹانگ قسم کی ہوتی ہے, تبھی تو لوگ بھاگ جاتے ہیں. خواتین تو بیان میں آنا ہی چھوڑ دیا ہے. آج میری بچی بتا رہی تھی ابو ایک انٹی آ رہی ہیں بیان میں, خواتین کے بیان. میں نے کہا ان انٹی کو چائے وائے کا پوچھا کرو بیٹا, وہ بھی بھاگ جائیں گی, ان کو بٹھا کے رکھو. ایک آدھ انٹی آ رہی ہیں ان کو بٹھا کے رکھو. خواتین تو میرے بارے میں تبصرہ کرتی ہے, بندہ ہمیں زہر لگتا ہے. یوٹیوب بھرا ہوا ہے کمنٹ سے, یہ بندہ ہمیں زہر لگتا ہے. حالانکہ ہم خواتین ہی کے حقوق کی آواز اٹھا رہے ہیں, لیکن خواتین کے حقوق کی آواز اگر آپ یہ اٹھائیں کہ ان کو گھروں سے باہر نکالو, ان کو جاب دلاؤ, ان کو شوہروں کی اطاعت سے باہر نکالو, تو یہ چیز اس سوسائٹی میں نارمل سمجھی جاتی ہے. ان حقوق کی بات کرو جو سچی مچی کے حقوق ہیں, جس سے عورت کو حقیقت میں فائدہ ہے, تو وہ اب نارمل سمجھا جاتا ہے وہ بندہ, حالانکہ وہ خواتین کو زیادہ حقوق دلا رہا ہے. ابے مجھے بتاؤ, خواتین کو جب جاب کی اجازت ہوگی, خواتین جاب کریں گی, مردوں کو مفت خورے کی عادت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ تو مفت خورے کی عادت پڑے گی تو اس میں نقصان عورت کا ہے, مرد کا ہے, عورت کا نقصان ہے؟ عورت کا نقصان ہے.
اور آپ جاؤ ایسی سوسائٹیز کو دیکھو, ان قوموں کو دیکھو جنہوں نے خواتین کو گھروں سے نکالا, اس کے بعد خواتین کہہ رہی ہیں ہمیں کسی طرح گھروں میں لے کر آؤ, ہمارے مردوں پہ ذمہ داری ڈالو, مگر مرد ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. مفت خورے کی عادت ایک دفعہ لگ جائے تو پھر انسان اپنی آمدن میں دوسرے کو شریک نہیں کرتا. یہ تو میرا تجربہ ہے. میں نے چند غریبوں کو منتھلی کچھ رقم دینا شروع کی, ان کی غربت ختم ہو گئی مگر پھر بھی وہ مانگتے ہیں. چند, سارے غریب ایسے نہیں ہیں. اب کسی کو کیا پتا کس غریب کی بات کر رہا ہوں, تو اس میں غیبت نہیں ہے. تو مجھے اندازہ ہوا اب ان کے منہ کو کیا لگ گئی ہے, زکات لگ گئی ہے. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ فری میں تعاون شروع کر دیں, وہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے کر کے اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جاتا ہے. تو ہم نے لوگوں کو اپاہج تھوڑی بنانا ہے. تو پھر میں اس غریب سے ہاتھ کھینچ لیتا ہوں, تو نہیں ملے گا بھائی. چند واقعات ہیں میں سناتا, مگر وہ غریب سمجھ جائے گا کہ میری بات ہو رہی ہے, اس لیے میں وہ واقعات نہیں سناؤں گا. کسی کی انسلٹ کرنا مقصد نہیں ہے. اچھے بھلے لوگ جب مفت میں ملتا ہے نا تو مفت خورے کے عادی ہو جاتے ہیں وہ, اس لیے بہت بڑی ٹینشن ہے یہ. تو جب مرد عورت کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا اور یہ چیز کلچر کا حصہ بن جائے گی, تو مرد کے لیے دنیا میں سب سے مشکل کام بیوی کو کھلانا ہوگا. وہ کہے گا جب وسیم کی بیوی اپنا کماتی ہے, غفار کی بیوی اپنا کماتی ہے, ستار کی بیوی اپنا کماتی ہے, جمشید کی بیوی اپنا خود خرچہ کرتی ہے, اور سبکتگین کی وائف بھی اپنا خود خرچہ کر رہی ہے, تو میں دنیا میں پاگل ہوں جو میں تنخواہ آدھی بیوی کو لا کے پکڑا دوں؟ سارے کر رہے ہیں, ابھی تو سارے نہیں کر رہے نا, ہم بھی نہیں کر رہے. ہمیں پتا ہے یار, میرا خالہ زاد بھی اپنی بیوی کو اپنے خرچے پہ پالتا ہے, ماموں زاد بھی اپنی بیوی کو اپنے خرچے پہ پالتا ہے, وسیم بھی جو میرا دوست ہے وہ بھی اپنی بیوی کو اپنے خرچے پہ پالتا ہے, اور سبکتگین صاحب بھی یہ کام کر رہے ہیں, جمشید بھی کر رہا ہے, تو میں بھی کر رہا ہوں. تو کوئی عورت بھی سمجھتی ہے کوئی احسان تھوڑی ہے, ساری دنیا کھلاتی ہے, تم بھی کھلاؤ, تمہارا باپ بھی کھلائے گا. خواتین تو گریبان پکڑ کے شوہر سے خرچہ مانگتی ہیں. ابھی میرے پاس ایک کیس آیا, پھڈا یہ چل رہا ہے, عورت کہہ رہی ہے میاں اپنی آمدن چھپا رہا ہے مجھ سے. میں نے کہا میاں سے بھائی کیوں چھپا رہا ہے اپنی آمدن؟ اس نے کہا میں کیوں بتاؤں اپنی آمدن. میں نے کہا ابھی بیوقوف آدمی آدھی بتا دیتا, آدھی چھپا لیتا. اس کو کون سا وہ بینک اسٹیٹمنٹ جا کے دیکھ رہی ہے؟ سیاست سے کام لو, پوری نہ بتاؤ. 1 لاکھ ہے تو بتاؤ بیگم 50,000 کما رہا ہوں, اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے کہ 50 تو کما رہا ہوں نا میں. تمہیں اگر یہ ڈر ہے پوری بتا دی تو نہ بہن پہ خرچ کرنے دے گی, نہ ماں پہ خرچ کرنے دے گی, نہ صدقہ کرنے. بعض عورتیں جو میرا بیان نہیں سن رہی وہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پھر شوہر اگر پوری آمدن ان کو بتا دینا تو پھر وہ چاہتی ہیں پوری ہمیں ملے, نہ یہ اپنی ماں پہ خرچ کریں نہ بہن پہ خرچ کریں. اب خواتین کہیں گی ہمارے خلاف بول رہا ہے. آپ کے خلاف نہیں بول رہا, عورت بھی تو ماں ہے نا. میں کہہ رہا ہوں یہ ماں پہ بھی خرچ کرے, یہ بہن پہ بھی خرچ کرے, تو وہ بھی تو مرد تھوڑی ہے, وہ بھی بہن ہے, وہ بھی تو عورت ہی ہے نا. تو وہ عورت ہی کے حق کی بات کر رہا ہوں کہ مرد کے مال پہ بہت سے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے, جس میں ماں بھی ہے, بہنیں بھی ہیں. وہ بیوہ طلاق یافتہ بہن ہے, اس کو بھی مرد کھلاتا ہے. اگر بیگم کو ساری آمدن بتا دے گا ہاتھ پاؤں کٹوا دے گا, پھر نہ ماں پہ خرچ کر پائے گا. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں, ساری نہیں ہوتی, نہ ماں پہ خرچ کر پائے گا, نہ بھائی پہ بہن پہ خرچ کر سکے گا, تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو ایسے موقع پہ پھر سیاست یہ ہوتی ہے کہ مرد اپنی پوری آمدن بیگم کو نہ بتائے. اب پھڈا ہو رہا ہے, اب میں چاہ رہا تھا مرد کو آنکھ مار کے سائڈ پہ لے جاؤں, ابھی تو آدھی بتا نا, یا تو پوری نہیں, گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں اس میں تو کچھ تو بتا دیں. لیکن وہ اتنا نیک کہہ رہے نہیں میں جھوٹ نہیں بول سکتا, میں یہ سچ کا ہیضہ ہے, یہ کیا ہے؟ سچ کا ہیضہ ہے. تو جھگڑے ہو رہے ہیں وہ برداشت ہو جائے گا, لڑائیاں ہو رہی ہیں وہ برداشت ہو جائے گا, جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ حالانکہ جھوٹ بھی نہیں ہے, گول مول بات ہے. تو گول مول بات کرنا کسی پہ ظلم کرنے کے لیے جائز نہیں ہے, لیکن ایک مصلحتاً سیاستاً تاکہ گھر میں سکون کا ماحول پیدا ہو جائے اور آپ اپنی ماں بہنوں کو بھی کھلاتے رہو, اس میں گول بول بات کرنا شریعت میں کیا ہے؟ جائز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے یہ. اب ایک مثال دیتا ہوں, آپ کو بیگم اچھی نہیں لگتی, بہت سے لوگوں کو اپنی بیگم اچھی نہیں لگتی, لیکن وہ کہتے ہیں یار بس اللہ نے ایک جوڑا باندھ دیا تو چلائیں گے, نبھاتے ہیں, دوسری عورتوں میں دلچسپی نہیں لیتے, وفا کرتے ہیں بیوی کے ساتھ. لیکن دل سی کیفیت پوچھو تو ان کو نہیں اچھی لگ رہی, لیکن گزارا چلا رہے ہیں. اب ان کی بیگم نے پوچھا اپنے شوہر سے کیا میں آپ کو اچھی لگتی ہوں؟ ان کو سچ کا ہیضہ ہے, انہوں نے بولا مجھے آپ بالکل بھی پسند نہیں ہے. اور پھڈا میرے پاس آئے کہ عورت کہے کہ میرا شوہر مجھے کہتا ہے کہ آپ مجھے اچھی نہیں لگتی, تو میں شوہر سے پوچھوں کہ بھائی تو بولا اگر اچھی لگتی ہے, تو آپ بولو, شوہر بولے کہ میں سچ بولتا ہوں, میں جھوٹ نہیں بولتا, تو میرا دل چاہے گا میں اس کو کنارے پہ لے کے طبیعت سے دھوؤں. کیا خیال ہے؟
بڑے بڑے بیوقوف دیکھیں, ابے منہ سے پھوٹ دے بھائی بیگم تم مجھے, ہو سکتا ہے یہ کہنے کی برکت سے اچھی لگنا شروع ہو جائے. زبان کے الفاظ کا انسان کے دل پہ اثر پڑتا ہے. کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی, آپ بولو اچھی لگتی ہے, تھوڑے دنوں میں اچھی لگنا شروع, اور کوئی اچھی لگتی ہو اور آپ بولو نہیں لگتی, تھوڑے دنوں میں نہیں لگے گی. وہ نہیں, یہی بات میرا خیال ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا. ایک شخص نے کہا مجھے کدو پسند نہیں ہے. امام مالک کو غصہ آیا اس کے اوپر, شدید غصہ, کہ بھئی اگر پسند نہیں ہے اس موقع پہ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو نبی کا مقابلہ ہو رہا ہے نا. آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کدو پسند ہے یا نہیں ہے, یہ بے ادبی ہے یا نہیں ہے. اب حالانکہ اس شخص نے سچ بولا, مگر یہ سچ بے موقع ہے. یہ ایک قسم سے آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ ان کو غلط چیز پسند ہے, انہیں وہ پسند ہے جو مجھے پسند نہیں ہے. تو الفاظ ہر جگہ ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی کہ سب سچ ہر جگہ جا کے بولتے رہو. وہی ہے نا, وہ سچ بول دیا تھا اس شوہر نے اپنی بیوی کے سامنے, آج سے تم میری کائنات ہو, تم میری مسرت ہو, تم میری راحت ہو. وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ راحت ہو, مسرت ہو, کائنات بھی تم. وہ سمجھی اپنی گرل فرینڈز کے نام بتا کے سچ بول رہا ہے کہ میری کائنات. کائنات بھی نام ہوتا ہے لڑکیوں کا, مسرت, راحت. تو وہ سمجھی کہ یہ کہہ رہا ہے یہ سب میں نے چھوڑ دی, آج سے سب راحت بھی تم, مسرت بھی تم, اور شاہین بھی تم, اور سب تم. تو اس نے کہا جب یہ سچ بول رہا ہے تو میں بھی سچ بولوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر, جمشید بھی تم, غفار بھی تم, وسیم بھی تم, ستار بھی تم. ٹھیک ہے نا, سچ بولنے کا یہ انجام ہوتا ہے. ابے تو جو بھی تھی چھوڑ دے اس کو یار, اب نئی زندگی کا آغاز کرو. کہاں سے کہاں دائیں بائیں میں چلا گیا بات کرتے کرتے. تو میں اصل بات جو آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا وہی عرض کر رہا تھا کہ فیوچر ہمارا کون سا ہے, وہی جو گورے کا ہے. تو ہم اگر کلچر کو بیس بناتے ہیں, بنیاد بناتے ہیں, کلچر آج جس چیز کو اچھا کہہ رہا ہے کل اس کو کیا کہے گا, غلط کہے گا. آج جس چیز کو غلط کہہ رہا ہے کل اس کو اچھا کہے گا. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اچھا حقیقت میں کیا ہے, برا حقیقت میں کیا ہے. تو جو لوگ اسلام کو فالو نہیں کرتے, خدا کی قسم 100 بار مر کے زندہ ہو جائیں, وہ اچھائی اور برائی کو ایکسپلین اور ڈیفائن نہیں کر سکتے. یہ صرف قرآن بتاتا ہے, اسلام بتاتا ہے, خدا بتاتا ہے کہ حقیقت میں اچھا کیا ہے اور حقیقت میں برا کیا ہے. اور قرآن یہ بھی ساتھ میں بتاتا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. میں جب اچھائی کو ایکسپلین کرتا ہوں تو اچھائی وہ نیچر ہے جس میں میں نے انسانوں کو پیدا کیا. یعنی دلیل بھی دے رہا ہے قرآن کہ نیچر جو ہے وہ صحیح ہے, اور جو نیچر سے تمہیں چیز ہٹائے وہ کیا ہے, غلط ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں جو ہماری نیچر ان کو قبول نہیں کرتی. اللہ امتحان میں ہمیں ڈالنے کے لیے ہماری نیچر کے خلاف بھی قانون سازی کر سکتا تھا. ایسے قانون بنا سکتا تھا جو ہماری نیچر جس کو قبول نہیں کرتی. اللہ کو حق تھا, وہ مالک الملک ہے. اس کی مثال ایسے ہے, آپ کا کوئی غلام ہے, آپ یہ دیکھنا چاہتے ہو میرا فرما بردار ہے یا نہیں, آپ اسے گوں کھانے کا بولو. اب گوں کھانا نیچر ہے انسان کی, بولو نا. لیکن آپ وہ کہے غلام کے باس آپ مجھے کیسی بات کا حکم دے رہے ہو, میں کہ بھائی میرا آرڈر تو مانتا ہے کہ نہیں مانتا, میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ کو یہ حق تھا کہ ہمیں ایسے کاموں کا حکم دیتا جو ہماری نیچر جس کو قبول نہیں کرتی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ قرآن میں دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ارحم الراحمین ہوں. میں نے ایسے احکام تمہیں دیے جو عین تمہاری نیچر ہے, عین فطرت ہیں, فطرت سے ہٹ کے کوئی آرڈر نہیں دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام پہ چلنا مزے کا کام ہے, کڑوا گھونٹ نہیں ہے. کڑوا اس کو لگے گا جو نیچر سے ہٹ گیا ہے. جس کو گوں کھانے کی عادت پڑ گئی ہے اس کو شہد میں تھوڑی مزہ آئے گا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. اب مسئلہ کیا ہو گیا ہے کہ ہم چونکہ گورے کو فالو کر رہے ہیں, وہ مذہب سے بغاوت کر چکا ہے, مذہب سے بغاوت کے نتیجے میں وہ نیچر سے ہٹ گیا ہے, لہذا ہمیں بھی نیچر سے ہٹا رہا ہے. اور ہم بھی آدھے ہٹ چکے ہیں, پورے نہیں ہٹے ابھی. جب پورے ہٹیں گے تو ہمارے یہاں 30 سال میں شادی بھی ایک مذاق سمجھا جائے گا. پھر ہمارے یہاں 2 بچے بھی مذاق سمجھا جائے گا کہ یار یہ کیا کر رہا ہے بیوقوف والا کام. پھر انگریز تو ایک بھی نہیں پیدا کرتا, بہت مشکل سے ایک آدھ, وہ بھی کہیں ادھر. ابھی ایک کیس آیا نا برطانیہ میں, پتہ ہے آپ کو, برطانیہ کی عدالت میں ایک کیس, ان کے یہاں یہ نارمل ہے, نارمل اور ایب نارمل میں ایک اور مثال آ گئی ذہن میں.
برطانیہ میں ابھی کورٹ میں ایک کیس چلا ہے, میرے دوست نے مجھے پورے اس کے لنک بھیجے تھے. خاتون نے کہا کہ یہ جو میرا بچہ ہے یہ فلاں صاحب کا ہے, کوئی بھی ان کے غفار بھائی ہوں گے یا انگریزوں کے جو بھی کریکٹر ہے نا, یہ تو انگریزوں کے جو بھی, یہ ان کا ہے. بھائی تو میں کہہ رہا ہوں, وہ تھوڑی کہہ رہی تھی بھائی. اس کو بلایا گیا, اس نے بولا میرا تو نہیں ہے. جو باپ ہے وہ کہہ رہا ہے میرا نہیں ہے. کیوں؟ اس کو پتا ہے میں پکڑا گیا اگر تو کورٹ خرچہ کس پہ ڈالے گی, میرے اوپر ڈالے گی. وہ کہہ رہا ہے میرا نہیں ہے. وہ خاتون کہہ رہی ہے اسی کا ہے. اب کیس جب چلا تو پتا چلا ان 2 ہفتوں میں تو بہت سے آدمیوں کے ساتھ یہ اس کے ریلیشن رہا ہے, اب پتہ ہی نہیں چل رہا کس کا ہے بھائی. وہ بندہ کہہ رہا ہے بھائی میرا نہیں ہے, خاتون کہہ رہی ہے میں اسی کے ساتھ تھی, اسی کا ہے. جب ڈی این اے کروایا گیا تو پتا چلا نہ اس کا ہے نہ اس کا ہے, کسی اور کا ہے. وہ نہ اس کا ہے نہ اس کا ہے بلکہ, تو مجھے اس پہ ایک لطیفہ یاد آیا. اچھا ان کے ہاں یہ نارمل ہے کہ بھائی نہ اس کا نکلا جس کا دعویٰ کیا تھا اور نہ اس کا نکلا جس کا پہ شک تھا, بلکہ کسی تیسرے کا نکلا. نارمل ہے یہ. کہتے ہیں ترقی تو کر رہے ہیں نا ہم بھائی, اصل میں تو چاند پہ جاؤ, مریخ پہ جاؤ, خلائی سیارے ہم چھوڑ رہے ہیں. ابا تم لوگوں کی ٹینشن ہے یار. کس نے ایب نارمل کام ہوئے اس میں؟ نمبر 1, ہمارے ہاں کیا عورت یہ کہتی ہے کہ یہ بچے کا باپ ہے؟ باپ خود چیخ کے کہتا ہے میرا بچہ ہے, کسی اور کی طرف منسوب کیا ٹانگے توڑ دوں گا. اپنے بچے کو باپ, میں نے جو فادر وائس آف فادر کی جو آواز جو میں نے یوٹیوب چینل پہ ڈالی تھی, جو باپوں پہ ظلم ہو رہا ہے, وہ سارے باپ اس پہ رو رہے تھے کہ ہمارا بچہ ہے ہمیں ملے, اور گورا کہہ رہا ہے میرا ہے ہی نہیں, مجھے نہیں چاہیے. اب یا تو ہم اب نارمل ہیں بھائی, پاگل ہو گئے ہیں, یا گورا پاگل ہو گیا. دونوں میں سے ایک فل پاگل ہے, بالکل دونوں 180 ڈگری پہ چل رہے ہیں نا. ارے ہمارے ہاں باپ اس پہ رو رہے ہیں کہ میرا بچہ ہے مجھے نہیں مل رہا, خرچہ میں دینے کے لیے تیار ہوں, ہفتے میں 1 دن تو میرے ساتھ گزارے, میرا بچہ رو رہا ہے. باپ وہ تو میں نے بہت ساری باپوں کے رونے کی ویڈیوز ڈالی نہیں, ایڈیٹنگ کی ہے اس میں, ورنہ تو چیخو پکار لگی ہوئی تھی. اور ادھر گورا کیا کہہ رہا ہے, عورت یعنی خود سے تو کورٹ میں جا کے کہہ ہی گئی نہیں کہ میرا بچہ ہے, عورت کیس کر رہی ہے اس کا بچہ ہے, وہ کہہ رہا ہے میرا بالکل بھی نہیں ہے بلکہ اس کا ہے. جب تحقیق ہوئی تو نہ اس کا ہے نہ اس کا ہے بلکہ 3rd پرسن کا ہے. 3rd پرسن پہ بیٹھے بیٹھے بلی آ گئی. وہ کہے گا میں اس کیس میں کہیں تھا ہی نہیں اور میرا بچہ نکلوا دیا تم نے کہ میرا ہے. وہ تو عذاب میں آ گیا کہ نہیں آ گیا. تو یہ دونوں فلسفے اور دونوں کلچر ابا کے معاملے میں 180 ڈگری پر ہیں. تو یا تو ہم فل پاگل ہیں کیونکہ ہم ایک انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں, یا وہ فل پاگل ہیں. دونوں میں سے ایک فل کیا ہے, ایک کلچر کیا ہے, فل پاگل. اچھا پاکستان میں جو مذہب کو فالو کرتے ہیں نا وہ فل پاگل ہیں, اور گوروں میں جو مذہب کو فالو نہیں کرتے وہ دوسری انتہا پر ہیں. یہاں بھی اور وہاں بھی کچھ بیچ کے لوگ ہیں جو تھوڑے تھوڑے پاگل ہیں, تھوڑے نہیں ہیں. آئی بات سامنے؟ مثال کے طور پر ہمارے یہاں لبرل لوگوں میں جی میرا بچہ ہے خرچہ میں نہیں اٹھاؤں گا اس کا, آدھا تم اٹھاؤ گی آدھا میں اٹھاؤں گا, ٹھیک ہے نا. یا میرا بچہ ہے لیکن پالو گے تم, جیسے پالنے پالو, مانوں گا میرا ہے, ذمہ داری بالکل بھی پوری نہیں کروں گا, نہ میں اس کو یاد کروں گا کیونکہ ٹینشن ہے. ایسے کیسز بھی ہیں. ایک پولیس والے نے مجھے بتایا کہ ایک باپ آیا, اس نے بولا بھائی میں بچوں سے جان چھڑانا چاہتا ہوں یار, بچوں سے میں جان چھڑانا چاہتا ہوں, یہ ماں کو ملیں اور ساری ٹینشن اسی کی ہو, میرے سے ہٹا یار ان کو, ٹھیک ہے نا, نام رہے میرا ولدیت میں, ذمہ داری نہ ہو میری. بہت کم کیسز ہیں, لیکن چونکہ ہم کلچر کو وہی گورے کے کلچر کو فالو کر رہے ہیں نا, تو آہستہ آہستہ جہاں ہم کہاں رہے ہیں, یہ 180 سے گھومتے ہوئے ہم آہستہ آہستہ ٹرن مار رہے ہیں. کچھ ابھی وہی 180 پہ ہم جیسے بیوقوف کھڑے ہوئے, اور کچھ کیا ہے ٹرن مارتے ہوئے ادھر جا رہے ہیں ادھر. تو یا تو میرے بھائی ہم فل پاگل ہیں یا گورا فل پاگل ہے, دونوں میں سے کوئی نہ کوئی اب نارمل ہے. اب میں آپ کو آتا ہوں اسلام کی طرف. اسلام کیا کہتا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, میں جو تمہیں آرڈر دے رہا ہوں اس سے تم اپنی فطرت پہ باقی رہو گے. ہمارے لیے اگر یہ ہو
کہ ہماری بیگم ہمارے بچے کو بولے کہ یہ اس کا نہیں ہے, ہم تو غصے سے پاگل ہو جائیں گے نا, اور ادھر باپ غصے سے اس پہ پاگل ہو رہا ہے کہ میرے کھاتے میں ڈال دیا. اب ان کو جب اسلام کا حکم بتایا جائے انگریز کو کہ جس بچے کا جو باپ ہے اس پر لازم ہے کہ مانے کہ میں باپ ہوں, اس کو اسلام کا یہ حکم آسان لگے گا, مشکل لگے گا؟ مشکل. وہ کہے گا اف, اسلام اتنا خطرناک مذہب یار, ایک بچے کو میرے کھاتے میں ڈال رہا ہے یار, اف. اب مجھے اب آپ بتاؤ, یہ اسلام کا قصور ہے یا کلچر کا قصور ہے؟ کلچر کا. ہمیں اسلام نہیں, ہم تو اسلام کے حکم پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہماری خدا نخواستہ کسی مرد کی اپنی بیوی سے طلاق بھی ہو جائے تو اسلام کہہ رہے ان بچوں کو کسی اور کے کھاتے میں ڈالنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. سورہ حجاب میں اللہ نے آیات نازل کی, ادعوہم لآبائہم, لے پالک بچہ ہو, بچپن سے گود میں لے کے پالا, کاغذات میں اس کے حقیقی باپ کا نام آئے گا, آپ اس کا باپ چینج نہیں کر سکتے. قرآن نے اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے. اس حکم سے باپ پریشان ہوگا یا خوش ہوگا؟ کہ یار زبردست اسلام کا حکم ہے, اور خوش اس لیے ہوگا کہ وہ باپ نیچر پر ہے. کوئی بھی باپ جو حقیقی باپ ہوتا ہے اور فطرت پہ ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کو کبھی غیر کی طرف منسوب نہیں ہونے دیتا, اس کو غیرت کے خلاف سمجھتا ہے. تو ہم اس ملک میں یہ چونکہ قانون صحیح ہے اس لیے ہم اس اسلامی قانون سے کیا ہیں, خوشی محسوس کرتے ہیں کہ یار سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن الحمدللہ یہ خیانت بہت مشکل ہے کہ کہیں سے بھی عورت فتویٰ لے گی نا, سب کہیں گے حرام ہے, یہ سب کیا کہیں گے, یہ عمل کیا ہے, حرام ہے. کہ آپ نے, عورت نے غیر باپ کی جگہ باپ کو ڈال دیا ہو یا باپ کی جگہ غیر باپ کو ڈال دیا ہو, کبیرہ گناہ ہے یہ. چاہے باپ چرسی ہو, ہیروئن چی ہو, موالی ہو, کچھ بھی ہو, قرآن کہہ رہا ہے کہ بچے کے کاغذ میں بچے کی نسبت اس کے سچی مچی کے باپ کی طرف ہوگی. اے اللہ, بعض دفعہ ہم بچہ کسی ٹرسٹ سے لیتے ہیں, ہمیں اس کے باپ کا پتہ نہیں ہوتا, پھر ڈال سکتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں نا 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 نا, پھر بھی فرضی باپ کا نام نہیں ڈال سکتے تم, پھر وہ تمہارا دینی بھائی ہے بس. اگر باپ کا نہیں پتا ہے تو سرپرست میں نام ڈال دو کہ یہ سرپرست ہیں, باپ نہیں تبدیل ہو سکتا. اب گورے کا حکم فطری ہے یا اسلام نے جو حکم دیا وہ نیچر کے قریب ہے؟ یورپ اس کو نہیں مانتا. کیوں؟ وہ نیچر سے ہٹ گیا ہے, اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کا قصور ہے جو نیچر سے ہٹ گئے ہیں. نہیں آ رہی بات؟ اسلام کے سارے حکام ایسے ہیں. یہ جو خلا میں بار بار چیختا چلاتا رہتا ہوں, عورت کے پاس بھی طلاق کا اختیار, جب چاہے چلی جائے, یہ نیچر نہیں ہے, یہ نیچرل نہیں ہے. مرد جب تک کسی کو اپنا دل نہیں دیتا جب تک اسے یہ احساس نہ ہو کہ یہ میری ہے, کیونکہ مرد سپیریئر ہے. بائی نیچر مرد کیا ہے, وہ سپیریئر ہے, اس کو خدا نے زیادہ صلاحیتیں دی. یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو لا اس کو ڈیسائیڈ کرے گا. مرد پاورفل ہے, پاورفل کمزور سے اسی وقت ٹوٹ کے محبت کرتا ہے جب اس کو کمزور کے بارے میں یہ ہو کہ یہ ٹوٹل کس کے کنٹرول میں ہے, یہ میرے کنٹرول میں ہے. تو اسلام دین فطرت ہے, اس نے بتایا کہ عورت اپنی مرضی سے آئے گی لیکن پھر کنٹرول کس کا ہوگا اس کے اوپر, مرد کا ہوگا. اس میں عورت کا بھی فائدہ اور مرد کا بھی فائدہ. عورت کو یہ احساس ہوگی میں اس کی ماتحت ہوں. انسان کو جب یہ احساس ہوتا ہے نا, دیکھو فوج میں جب ایک شخص بڑا آفیسر بن جاتا ہے, ماتحت اس کی دل و جان سے اطاعت کرتے ہیں, اپنے جیسوں کی کوئی اطاعت نہیں کرتا. ایک مثال دیتا ہوں, ایک لیفٹیننٹ ہے فوج میں, اس کو دوسرا لیفٹیننٹ آرڈر کرتا ہے تو یہ کام کر جا کے, ہو سکتا ہے دوستی یاری میں کر دے, دوبارہ آرڈر کرے گا, کیا ہے تو میرا باپ ہے جو میرے کو بار بار کہہ رہا ہے یہ کر. اس کو آر محسوس ہوگی, ذلت محسوس ہوگی. لیکن ایک لیفٹیننٹ کو کوئی کرنل آرڈر کرتا ہے یہ کام کرو, یس سر, یہ میرے لیے فخر کی بات ہے. یہ کیا ہے میرے لیے فخر کی بات. اب اگر کوئی لیفٹیننٹ کو یہ سکھا دے کہ تم میں اور کرنل میں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی الو بنا دے اس کو, نیچر کے خلاف چلائے اس کو, ابے یہ مولویوں نے بنایا ہوا ہے کرنل اور لیفٹیننٹ, یہ مولویوں نے مذہب, کوئی لیفٹیننٹ کوئی کرنل نہیں, تمہارے وہی رائٹ ہیں جو کرنل کے ہیں. کرنل کون ہوتا ہے؟ تم پہ آرڈر چلانے والا. تو اس سے لیفٹیننٹ کرنل نہیں بن جائے گا, لیفٹیننٹ تو لیفٹیننٹ ہی رہے گا. لیکن وہ آرڈر پہ جو اس کو چلنے میں خوشی محسوس ہو رہی تھی نا کرنل کے آرڈر پہ, وہ خوشی محسوس نہیں ہوگی بلکہ بوجھ محسوس کرے گا, جس سے کرنل اور لیفٹیننٹ کے تعلقات کیا ہوں گے؟ خراب ہوں گے. کرنل کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی تھوڑے دنوں میں, اور لیفٹیننٹ کی بھی واٹ لگ جائے گی. نہیں ہے یہ بات, میرا خیال ہے سمجھ میں. تو گھر میں بھی ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ مرد کیا ہے, وہ سپیریئر ہے, بائی نیچر ہے.
یہ خدا نے بنایا ہے اس کو. اور عورت کیا ہے؟ وہ کمزور ہے. اب عورت کو جب آپ یہ باور کرائیں گے کہ تمہارا شوہر تم سے برتر ہے, تمہیں اس کی ماننے میں ذلت نہیں ہے, کیونکہ اپنے بڑوں کی ماننے میں عزت ہوتی ہے, ذلت تھوڑی ہوتی ہے. ابے ایک لیفٹیننٹ کرنل کی بات نہیں مانتا, اس کی عزت زیادہ ہوگی یا ذلت ہوگی اس کی؟ یار تم لوگ پاگل سارے, استغفر اللہ, یعنی عجیب سے لوگ میرے پاس آ گئے, کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی تمہارے؟ دیکھو ایک کرنل آرڈر کرتا ہے لیفٹیننٹ کو, لیفٹیننٹ کہتے جاؤ بڑے بھاڑ میں جاؤ. اس سے لیفٹیننٹ کی عزت میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ اس کی جب وہ تیار ہوتی ہے فوج میں, پوری رپورٹ تیار ہوتی ہے نا, جس کی بیس پہ ترقیاں ہوتی ہیں, تو ترقی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ترقی میں رکاوٹ بنے گی نا یہ چیز. جگہ جگہ باتیں یار یہ سرپھرا قسم کا آدمی آ گیا, اس کو نکالو فوج سے یار, فضول قسم کا آدمی, سرپھرا دماغ ہی نہیں ہے اس کے, بیوقوف, پتہ نہیں اس کو بھرتی کس نے کیا ہے. یہ انسان کی نیچر ہے, اپنے سے بڑے کے آرڈر کو ماننے میں انسان کیا کرتا ہے؟ فخر. ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے, حضرت فرماتے تھے میں کبھی کسی کا احسان نہیں لیتا. ہمارے شیخ بڑے خاندانی آدمی تھے یار, مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, اور جو باتیں کرتے تھے نا اس پر ہم نے عمل بھی دیکھا ہے. باتیں کرنا تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تھوڑی ہے, سب کر لیتے ہیں, عمل بھی دیکھا. وہ کسی سے احسان نہیں لیتے تھے. کہا میں احسان صرف 3 قسم کے لوگوں کا لیتا ہوں. ایک اپنے استاذ, وہ مجھ پر احسان کریں تو دل و جان سے احسان کو قبول کرتا ہوں, کیونکہ ان کے پہلے ہی بہت سارے احسانات ہیں استاذوں کے. تو ان سے جو ہے اگر ہم پر مزید احسان کریں, اس احسان کو قبول نہ کرنا یہ تکبر ہے. وہ کوئی گفٹ دیتے ہیں, احسان کرتے ہیں, تو ہم آنکھوں سے لگاتے ہیں, ہمارے لیے سعادت کی بات ہے, ہم تو ویسے ہی آپ کے محتاج ہیں. فرمایا دوسرا والدین آپ پر احسان کر رہے ہیں تو یہ ذلت کی بات نہیں ہے کہ ان کے احسان کے نیچے آ جانا, وہ تو آپ ویسے ہی ان کے احسان, تو وہ خدا نے ان کو ہمارا بڑا بنا دیا ہے. ان کے سامنے جھکنا اور ان کے سامنے عاجزی, اس سے یہ ہمارے لیے فخر کی چیز ہے. اور تیسرا حضرت فرمایا کرتے تھے جو بھی علماء ہیں بڑے, جو حضرت سے سینئر ہیں, جن کو اللہ نے اکابر بنا دیا, ان کو سینئر بنا دیا, ان کے سامنے عاجزی, ان کے سامنے جھکنا, یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. فرمایا اس کے علاوہ کسی کو ہمارا باپ نہیں بناتے. ٹھیک ہے نا, نہیں یہی بات میرا خیال ہے. تو یہ نیچر کی بات کی, یہ نیچر کے خلاف بات کی ہے. یہ خاندان کے بڑے, وہ بھی ماں باپ ہی کے حکم میں, ماموں چاچو وغیرہ یہ جو ہوتے ہیں یہ تو خاندان کے بڑے ہیں نا. جس کو اللہ نے بڑا بنا دیا وہ تو اللہ نے بنا دیا بھائی. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے سامنے عاجزی, اس کے سامنے تکبر نہیں ہے. تو عورت اگر یہ بات مان لے گی کہ شوہر کو اللہ نے بڑا بنا دیا, یہ بات ذہنی طور پہ قبول کر لے گی, تو پھر عورت کو شوہر کی اطاعت میں عزت محسوس ہوگی, شوہر کی تعظیم میں عزت محسوس ہوگی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر مرد کیا کرے گا؟ مرد چونکہ پاورفل ہے, وہ اس کو ڈرا دھمکا کے حقوق نہیں دلوائے جا سکتے. مرد جب کہے گا یار یہ میری ہے, تو پھر وہ اپنی جان نچھاور کرتا ہے. ہمارے کلچر میں کروڑوں روپے کی پراپرٹیاں بیویوں کے نام کرنے کا رواج ہے یا نہیں ہے؟ کتنے کیسز تو ہمارے پاس آ چکے ہیں. اتنی محنت کر رہا ہوتا ہے پراپرٹی بنانے کی, کس کے لیے؟ بیوی بچوں کے لیے. گیس کا بل, بجلی کا بل, راشن, آٹا, دال, دھکے کھا رہے ان کے لیے, ورنہ کروڑ پتی بن جائے بھائی آدمی بچا بچا کے. یہ سب اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو احساس ہے کہ یہ کس کی ہے؟ میری. مغربی کلچر نے عورت کے دماغ میں ڈال دیا کہ یہ شوہر سپیریئر نہیں ہے, یہ نیچر کے خلاف ڈالا ہے اس کے دماغ میں. اب جب آپ نیچر کے خلاف چلنا شروع ہوئے تو اللہ نے شوہر کو, مرد کو سپیریئر بنایا. مرد کی آواز سے پتا چلتا ہے یہ سپیریئر ہے, اس کی چال سے پتا چلتا ہے, اس کے حوصلے سے پتا چلتا ہے. آپ نیچر کو کیسے تبدیل کر سکتے ہو بھائی؟ لیکن انہوں نے کر دیا. جیسے باپ فطری طور پر اولاد سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا, لیکن انہوں نے اس کلچر کو کیا کر دیا؟ چینج. باپ کہہ رہے میرا ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, پکڑا جا رہا ہے وہ کورٹ میں. تو بڑی محنت کی انہوں نے اس بےغیرتی کو سوسائٹی میں لانے کے لیے, جلدی نہیں ہو گیا یہ کام. ان کا میڈیا 200 سال سے اس پہ محنت کر رہا ہے کہ کس طرح ہم بےغیرتی کو انسٹال کریں, انجیکشن میں ڈال کے لوگوں کے کولوں میں گھسائیں اس کو, انجیکشن کو, تاکہ اچھی طرح بغیر. اتنی جلدی نہیں ہو گیا, بہت ٹائم لگا ہے. اور ہم بغیر ٹائم کے دم ہلائے جا رہے ہیں اس کلچر کے پیچھے, اور ان کو فالو کرتے چلے جا رہے ہیں.
تو اسلام نے کیا بتایا بھائی مرد کیا ہے, سپیریئر ہے. اس میں عورت کا بھی فائدہ تھا. عورت شوہر کی اطاعت میں عزت محسوس کرتی تھی کہ بھائی میرا شوہر ہے, یہ میرا رکھوالا ہے, مرد ہے, اس کو اللہ نے مرد بنایا ہے. تو اب کیا ہے اس کو, اور یہ بھی احساس ہے کہ بھائی میں اس کے ماتحت ہوں, جب تک یہ طلاق نہیں دے گا میرا اس سے نکاح ختم نہیں ہو سکتا. اس میں وہ نبھاتی بھی تھی کہ اب تو رہنا ہی اسی کے ساتھ ہے, تو لڑکے پھڈے کر کے کیا کرنا ہے. لیکن یورپ نے کیا کیا, عورت کی نیچر کے خلاف. اسلام نے کیا کیا, مرد کو سپیریئر مانا, اور طلاق کا اختیار کس کو دے دیا, مرد کو دے دیا سپیریئر مان کے. اس کے کچھ سائڈ افیکٹ بھی ہیں, بعض دفعہ مرد اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کے ظلم کرتے ہیں. لیکن دنیا میں کوئی بھی قانون بنتا ہے نا, تو اکثر کو دیکھا جاتا ہے ہر قانون کے کچھ نہ کچھ سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں. کچھ سائڈ افیکٹ کی وجہ سے قانون چینج نہیں ہوتا, کیونکہ قانون چینج کر دو گے تو سائڈ افیکٹ زیادہ ہو جائیں گے. میں مانتا ہوں اس کے کچھ سائڈ افیکٹ بھی ہیں کہ مرد ظلم بھی کرتے ہیں عورت پہ, چھوڑتے نہیں ہیں, اس کے لیے بھی شریعت نے پھر دوسرا راستہ رکھا ہے. ابھی اس پہ میں بیان نہیں کروں گا, بات لمبی ہو جائے گی. ابھی تو میں فلسفہ سمجھا رہا ہوں اسلام کا. یورپ نے کیا کیا, مذہب سے بغاوت کر کے عورت اور مرد کو ایک ساتھ کھڑا کر دیا. نتیجہ کیا نکلا ہے, عورت کو کوئی شوہر والی محبت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ترستی ہیں کہ ہمیں کوئی میاں بنا, بیوی بنا لے, ہمیں مارکیٹ میں کیا مل جائے, میاں مل جائے. میاں مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ بوائے فرینڈ. سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا, تو زندگی برباد, پھر اولادیں ختم, نسل برباد. ایسا دماغ, اور پھر اس پہ خوش بھی ہیں. یعنی ایک آدمی عذاب میں ہے اور اس عذاب کو نعمت سمجھ رہا ہے, خودکشیاں بھی کر رہے ہیں, ڈپریشن میں بھی جا رہے ہیں, عذاب میں بھی ہیں, اور اس عذاب کو کیا سمجھ رہے ہیں, اور ہم پہ ترس کھا رہے ہیں. ابے تو ہمارے, انگریز سے میں بولتا ہوں, ہم لوگ کے گھروں میں آ کے دیکھو, خدا کی قسم ہم جو عیش کر رہے ہیں نا, تمہارے باپ کو بھی کبھی خیال میں نہیں آیا ہوگا. اس غربت مہنگائی میں بھی ہم عیش کر رہے ہیں. عیش کا مطلب خوش ہیں الحمدللہ. میں مثال دے رہا تھا نا, ایک آرمی کی مثال دے رہا تھا, لیفٹیننٹ اور کرنل کی. کرنل کو اگر کوئی یہ بتا دے, لیفٹیننٹ کو یہ بتا دے ہوں کرنل کے برابر ہو, تو نظام کیا ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا. تو یورپ جو عورت کو شوہر کا باغی بنا رہا ہے نا, اس میں یہی سارا مسئلہ ہو گیا ہے کہ وہ کہہ رہے کہ شوہر کی اطاعت نہیں کرنی, تم اس کے برابر ہو. اس سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ عورت شوہر کی باغی بن رہی ہے. تو اس میں نقصان صرف مرد کا نہیں ہے, بڑا نقصان کس کا ہے, عورت کا ہے. تو یہ چیز بھی نیچر کے خلاف ہے. مرد کو اللہ نے جب سپیریئر بنایا ہے بائی نیچر, تو اس کو سپیریئر ماننے میں ہی خیر ہے. نہیں مانیں گے تو وہ کم نہیں ہو جائے گا. وہ نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ محبت کرنا چھوڑ دے گا, وہ خرچہ کرنا چھوڑ دے گا. تو یہ میں مثال ادھوری رہ گئی تھی. تو یہ جو آج خواتین کے حقوق کے نام پہ یورپ کے کلچر کو ہم فالو کریں, سارا حساب کتاب بیڑا غرق ہو رہا ہے اس سے. اور اچھا, انہوں نے صرف اتنا نہیں کیا کہ عورت اور شوہر برابر ہیں, انہوں نے یہاں تک کر دیا کہ بچے اور باپ بھی برابر ہے. نہیں, یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں. میرے پاس تو بہت سے کیسز آتے ہیں یورپ سے. والدین کہتے ہیں ہمارا بچہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے, اور ڈانٹ سکتے نہیں ہیں, مار سکتے نہیں ہیں, فوراً کیس ہو جائے گا ہمارے خلاف. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ نے اپنی اولاد کو نہیں پیدا کیا, آپ نے اپنے ابا کو پیدا کیا ہے. حقیقت ہے, وہ ان کو بچے کی ماننی پڑتی ہے, نہ کہ بچہ ان کی مانے. تو یہ نیچر ہے, یہ نیچر کے خلاف ہے. لیکن وہاں پر آپ بچے کو ڈانٹیں گے تو وہ نیچر کے خلاف سمجھا جائے گا, ایب نارملٹی سمجھا جائے گا. تو اس لیے میں پھر اگلے ہفتے اس پہ مزید کچھ بات کروں گا. تو اسلام ہی میں میرے بھائی خیر ہے. اسلام آپ کو نارمل لائف دیتا ہے, انسان کا بچہ بناتا ہے. باقی جتنی تحریکیں ہیں, جتنے بھی نظام ہیں, وہ سارے ایب نارملٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں آپ کو. وہ آپ کو انسان کا بچہ نہیں بنا رہے. کیا بنا رہے ہیں پھر انسان کے بچے کو الٹ کیا ہوتا ہے وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں.